السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاکر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل ویو پوائنٹ۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک گڈ نیوز، اور گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ تجارت میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دونوں ممالک پاکستان اور روس مختلف ایوینیوز ایکسپلور کر رہے ہیں جہاں پر تجارت کو، بزنس کو فروغ دیا جا سکے۔ اس وقت پاکستان کا ایک وفد رشیا روس کے وزٹ پر ہے، جہاں پر پاکستانی وفد نے تقریباً 8 معاہدوں پر دستخط کی ہیں روس کے ساتھ، اور ان 8 معاہدوں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب رشیا سے لے کے پاکستان تک ایک مال بردار ٹرین چلے گی، اور یہ ٹرین روس سے پاکستان کا جو سفر ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ہفتوں میں طے کرے گی، اور یہ ٹرین بے شمار پروڈکٹ لے کر، جس میں پیٹرولیم، گیس اور مختلف پروڈکٹس پاکستان لائی جا سکتی ہیں، اور پھر روس پاکستانی بندرگاہوں کو یوز کرتے ہوئے اپنا یہ سامان پوری دنیا میں ترسیل کر سکتا ہے۔ اس ٹرین کا باقاعدہ آغاز مارچ 2025 میں کیا جائے گا۔ اس ٹرین سروس کے ذریعے روس سے ترکمانستان، ایران اور پاکستان گڈز ٹرین شروع ہوگی، پھر اسی طرح پاکستان سے ایران، ترکمانستان اور روس تک یہ ٹرین جایا کرے گی، اور ان ملکوں میں جو آلریڈی ریلوے ٹریک بچھے ہوئے ہیں انہیں استعمال کیا جائے گا، اور کوئی نیا ریلوے ٹریک نہیں بچھایا جائے گا۔ ہاں، لیکن کچھ الٹریشن ان روٹس پر کرنے پڑیں گی، کیونکہ پاکستان میں جو ریلوے ٹریک ہے وہ نسبتاً چوڑا ہے، جنہیں براڈ گیج کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ایران میں چلے جائیں تو وہاں پر اسٹینڈرڈ گیج ہے جو نسبتاً کم چوڑائی والا ریلوے ٹریک ہے، اس لیے پاکستان کی جو ریلوے ٹرین ہے، بوگیاں ہیں، وہ ایرانی ریلوے ٹریک کی پٹریوں پر نہیں چل سکتی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ پاکستانی ٹرین ایرانی بارڈر تک جائیں گی، تو پھر وہاں سے سامان کو دوبارہ آف لوڈ کیا جائے گا، اور اس سامان کو دوبارہ ایرانی ٹرینز کے اوپر لادا جائے گا، اور پھر وہاں سے ٹرین بآسانی ترکمانستان سے ہوتے ہوئے رشیا تک پہنچ سکے گی۔ فیوچر میں اگر یہ روٹ کامیاب رہا، بظاہر ایسا لگتا بھی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا کہ ٹرین پاکستان سے ون گو میں سیدھی روس تک پہنچے، اور کہیں پر بھی سامان کو آپ کو آف لوڈ نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اس سے ایک تو آپ کی گڈز کی ڈیلیوری میں ڈیلے بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی ایران کے علاقے تافتان سے لے کر پاکستان کے شہر کوئٹہ تک جو ریلوے ٹریک ہے اسے بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور جب اسے اپ گریڈ کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اسے بھی اسٹینڈرڈ گیج کے مطابق ریلوے ٹریک بچھایا جائے گا، تو پھر بآسانی اس ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن کے بعد پاکستان سے رشیا تک مال بردار ٹرینز ود آؤٹ اینی ہیسل پہنچ سکے گی، اور کہیں پر بھی سامان کو آف لوڈ نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اب پاکستان اور رشیا کے درمیان باہمی تجارت دن پر دن فروغ پا رہی ہے۔ اگر ہم آپ کو لاسٹ ایئر 2023 کی بات کریں تو پاکستان اور رشیا کے درمیان جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ $1 ارب کو بھی کراس کر چکی ہے، اور ابھی بھی دونوں ملکوں کے درمیان 5 ارب سے بھی زائد ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف $1 ارب کا مائل سٹون اچیو کیا ہے، جو کہ صرف 20% بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ $5 ارب کا بھی مائل سٹون ہم جلد سے جلد
عبور کریں گے۔ آپ یقین کریے کہ رشیا اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس جس میں پیٹرول، ڈیزل، گیس اور ڈفرنٹ لوبریکینٹس وہ یہ سامان پاکستان بذریعہ ٹرین بھجوا سکتا ہے اور وہ یہ سامان مصنوعات پاکستان میں بھی فروخت کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایک بہت بڑی منڈی ہے روس کے لیے، اور پھر روس ان اپنی پروڈکٹس کو ہمارے سمندری راستوں کو استعمال کرتا ہوا، ہماری بندرگاہوں کو، پورٹس کو استعمال کرتا ہوا پوری دنیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے بھی پاس بہت زیادہ ٹریڈ کا کاروبار کرنے کا پوٹینشیل ہے، کیونکہ ہم بھی فروٹس، ویجیٹیبل، پیرل، گارمنٹس آئٹم کا، سرجیکل آئٹمس کا، اسپورٹ گڈس کا، حتیٰ کہ گوشت کا، میٹ کا، یہ وہ آئٹم ہے جو کہ ہم بھی بآسانی فروخت کر سکتے ہیں روس کو، اور اربوں ڈالر کمایا جا سکتا ہے۔ آپ یقین کریے کہ یہ ایک ون ون سچویشن ہے دونوں ممالک کے لیے، پاکستان اور رشیا کے لیے۔ جس طرح ہم آپ کو اپنی بے شمار ویڈیوز میں یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ پاکستان کی جو جغرافیکلی لوکیشن ہے وہ اسٹریٹجیکلی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ہم بآسانی کوریڈور بن سکتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیے، کیونکہ یہ کنٹری قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے، لیکن یہ کنٹریز لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کے پاس سمندری راستے نہیں ہیں کہ یہ اپنی پروڈکٹ کو دنیا میں فروخت کر سکیں۔ اسی طرح افغانستان وہ بھی ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، اسے بھی اگر کوئی سامان بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے دوسرے ممالک کو، انہیں بھی سمندری راستے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بآسانی ایک ٹریڈ کوریڈور بن سکتا ہے ان ممالک کے لیے بشمول رشیا۔ بس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اس کوریڈور کو فعال بنانے کے لیے سب سے پہلے سیکیورٹی کا نظام بہت زیادہ مؤثر کرنا ہوگا، اور ہمیں اپنی بندرگاہوں کو، پورٹس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹرانسپیرنسی بھی اپنے سسٹم میں لانے ہوگی، تو تب جا کے ہم اپنی اس بلیو اکانومی اور اوشن اکانومی سے فائدہ اٹھا پائیں گے۔